الحمد للہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے بابت محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج کی زینت اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ اجلاس ایک انتہائی حساس موضوع کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ آج کے دن جو کہ پورا پاکستان کی آزادی کو یاد کرتا ہے، ہم بھی پاکستان میں رہنے والے ہیں، پاکستان ہمارا وطن ہے، پاکستان کے ہم باشندے ہیں، اس لیے آج اس موقع پر اپنے بزرگوں کو یاد کرنا ہم سب پر ضروری ہے۔ اسی لیے آج کا میرا موضوع بھی جنگ آزادی میں علماء اہل سنت کا جو کردار تھا وہ ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین بحرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس اجلاس کے اندر ہم ان بزرگوں کو یاد کریں گے جنہوں نے جنگ آزادی کے اندر قائدانہ کردار ادا کیا۔ آج ان بزرگوں کی شان کو ہم خراج عقیدت پیش کریں گے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں دے دی، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ پاکستان راتوں رات مارز وجود میں آنے والا معاملہ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے لاکھوں مسلمان عورتوں کی عزت ہے، اس کے پیچھے لاکھوں جوانوں کے خون ہیں، لاکھوں بزرگوں کی جھکی ہوئی کمر ہے جو انہوں نے اس ملک پاکستان کے لیے دی ہے۔ ویسے تو پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا، لیکن اگر جنگ آزادی کی بات کی جائے، آزادی کی جد و جہد کی بات کی جائے تو آزادی کی جد و جہد یہ اس وقت سے جاری ہے جب حضرت مجدد الف ثانی اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت مجدد الف ثانی نے اس دور کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں الگ الگ قومیں ہیں، ان کے الگ الگ نظریات ہیں، ان دونوں کی الگ فکریں ہیں، ان کا تشخص الگ ہے، لہذا ان کا وطن بھی الگ ہونا چاہیے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، آپ نے اس بادشاہ کے سامنے، جہانگیر اکبر بادشاہ کے، آپ نے اس کے سامنے یہ اعلان کیا۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مجدد الف ثانی کی فکر تھی۔ گویا دو قومی نظریے کا جو سب سے پہلے بانی ہے وہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب مجدد الف ثانی نے آپ نے یہ اعلان کر دیا تو اسی وقت سے یہ فکر چلنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد 14 اگست 1857 کے اندر آج تو ہم نے اپنے بڑے سے علماء کو فراموش کر دیا، ہم نے اپنے لاکھوں مسلمانوں کی
جو شہادتیں ہیں ان کو بلا دیا، مگر 1947 جو کہ مشہور ہے جنگ آزادی کے ساتھ، اس جنگ آزادی یہ کیسی جنگ آزادی تھی؟ اس کے اندر انگریز مسلط تھا، ہندوستان کے اوپر انگریز اپنا سکہ منوا رہا تھا، اپنی فکر منوا رہا تھا، انگریز اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ انگریزوں کی فکر کیا تھی؟ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی آپ اپنی کتاب السورۃ الہندیہ کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انگریزوں کی فکر یہ تھی کہ جب انگریز پورے ہندوستان کے اوپر قابض ہو گئے تو انہوں نے نئے احکامات جاری کیے۔ ان میں سے انہوں نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ جتنے بھی اصل اسلامی مدارس ہیں، جتنی بھی اسلامی جامعات ہیں جن کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت کا کام ہو رہا ہے، وہ اسلامی درسگاہ بند کر دی جائیں اور سکول قائم کیے جائیں۔ دوسرا فرمان انہوں نے یہ جاری کیا کہ ہندوستان کے اندر جتنے اناج ہیں، جتنا غلہ ہوگا، جتنی معدنیات ہیں، وہ کوئی بندہ بھی براہ راست وہ بیچ نہیں سکتا، وہ سب سے پہلے ہمیں بیچے گا، پھر ہم جس کو چاہیں گے، جس دام میں چاہیں گے آگے بیچیں گے۔ تیسرا حکم انہوں نے یہ جاری کیا کہ مسلمان شخص کوئی بھی ختنہ نہیں کرا سکتا۔ چوتھا حکم یہ جاری کیا کہ مسلمان عورتیں بغیر حجاب کیے، حجاب کے بغیر وہ گھروں سے باہر آئیں گی، وہ پردہ نہیں کر سکتی۔ جب انگریزوں نے یہ احکامات جاری کیے تو اس وقت جس مرد مجاہد نے حق کا علم بلند کیا، جس مرد مجاہد نے حق کے لیے آواز اٹھائی، اسے تاریخ علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب انگریز نے یہ احکامات جاری کیے تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے ایک فتویٰ مرتب کیا۔ آپ نے اس فتوے کو اس وقت کے جتنے اکابر جید علماء تھے ان کے پاس بھیجا تو 33 علماء اہل سنت و جماعت نے ان پر دستخط کیے۔ اور وہ فتویٰ کیا تھا؟ اس فتوے میں یہی تھا کہ انگریز مسلمان پر ظلم کر رہا ہے، انگریز ہندوستان پر اپنی فکر منوا رہا ہے، اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا مسلمانوں پر، ہندوستان پر کہ جو مسلمان جتنے بھی رہ رہے ہیں ان پر انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہو چکا۔ اور جب یہ فتویٰ انڈیا کی، دہلی کی جو خبر الظفر کے اندر مشہور ہوا، اس کے بعد علامہ فضل حق خیر آبادی نے ایک اپنا فتویٰ بھی جہاد کے متعلق جاری کیا۔ جب یہ دونوں فتوے اخبار کے اندر شائع ہو گئے تو مورخین لکھتے ہیں کہ تھوڑے ہی دنوں بعد 90,000 آدمی بہادر دین شاہ ظفر کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ اور یہ جو 90,000 آدمی تھے یہ فوجی نہیں تھے، یہ عام مسلمان تھے، ان 33 علماء کے فتووں پر جمع ہونے والے ہیں۔ اور جب یہ فتویٰ لکھا گیا مسلمانوں کے اندر اتنا شوق، جہاد کا شوق پیدا ہو گیا، ایسا وقت آیا کہ انگریزوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ لیکن پھر وقت گزرتا گیا، انگریزوں نے یہ اعلان کیا کہ جتنے بھی علماء باغی ہیں، وہ تو ان کو باغی کہتے تھے جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، انہوں نے اعلان کیا جتنے باغی ہیں وہ واپس اپنے گھروں کے اندر آ جائیں، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ اب تمام علماء، تمام صلحاء، تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں واپس آ گئے۔ اب انگریز نے ایک تحریک پھر لانچ کی۔ انگریز نے کہا جو لوگ ان باغیوں کا ہمیں پتہ بتائیں گے، ان کی مخبری کریں گے، ان کا جتنا سامان ہوگا، جتنی وراثت ہوگی ہم ان کو دے دیں گے۔ تو پھر جتنے لوگ غدار تھے، اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے، انہوں نے مخبریاں کرنی شروع کر دی۔ پھر انگریزوں نے علماء کو، صلحاء کو، لوگوں کو پکڑنا شروع کر دی۔ انگریزوں نے جب علامہ فضل حق خیر آبادی کو پکڑا تو انہیں کالا پانی جیل کے اندر بند کر دیا۔ اور یہ کالا پانی جیل وہ جیل تھی جہاں پر انگریز خود جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اس جیل کے ارد گرد اتنے سانپ تھے، اتنے بچھو تھے، اتنے موذی جانور تھے کہ وہ وہاں پر اپنی آبادی باد کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتے تھے۔ اور لوگ کہتے ہیں وہ ایسی جیل تھی
کہ جو بھی ایک مرتبہ اس کے اندر چلا گیا پھر زندہ واپس نہیں آتا۔ 1 سال 10 مہینے اور 13 دن علامہ فضل حق خیر آبادی انگریزوں کی جیل کالا پانی کے اندر رہے۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے عبدالحق خیر آبادی 1 سال 10 مہینے 13 دن کے بعد آپ نے انگریزوں سے اپنے باپ کی آزادی کا پروانہ لیا اور اب باپ کو آزاد کروانے کے لیے جیل کے اندر جا رہے ہیں۔ اب منظر دیکھیں، جیل کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، وہاں سے باپ کا جنازہ باہر آ رہا۔ یہ وہ علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں کہ جب ان کا مقدمہ جج کے سامنے پیش ہوا تو جو جج تھا وہ آپ کا شاگرد تھا، اور جو گواہ پیش کیا گیا وہ منہ دیکھ کے مکر گیا، آپ کا چہرہ دیکھ کے مکر گیا۔ وہ کہتا ہے میں نہیں گواہی دیتا کہ انہوں نے فتویٰ دیا۔ اور جو آپ کا شاگرد جج تھا اس نے کہا حضرت جی بس ایک مرتبہ کہہ دیں کہ آپ نے فتویٰ نہیں دیا، باقی چھڑانا میرا کام۔ تو امام فضل حق خیر آبادی نے آپ نے جواب دیا، دل سن کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آپ نے جواب دیا ایک ہی کام تو مصطفیٰ کی غلامی میں کیا ہے، اسے بھی مکر جاؤں؟ آپ نے سینہ تان کر کہا فضل حق کبھی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا، میں سینہ تان کر کہتا ہوں میں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا۔ تو یہ علامہ فضل حق خیر آبادی تھے جن کا جیل کے اندر انتقال ہوا۔ اور ایک اور بڑی ہستی حضرت علامہ کفایت علی کافی علیہ رحمہ، آپ کو بھی جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ تو آپ پر بھی انگریزوں نے بڑے بڑے ظلم کیے۔ تاریخ کی کتب اٹھا کر دیکھیں، لوہا گرم کر کر کے آپ کے جسم پر لگایا جاتا، گرم استریاں آپ کے جسم پر لگائی جاتی، اور صرف ایک مطالبہ تھا کہ کفایت علی تو یہ کہہ دے کہ میں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ نہیں دیا۔ آپ نے کہا جان تو جا سکتی ہے مگر میں اس کا منکر نہیں ہو سکتا، سینہ تان کر کہتا ہوں انگریز کے خلاف فتویٰ دیا۔ پھر انگریزوں نے آپ کو تختہ دار کے اوپر لٹکایا۔ جب تختہ دار کے اوپر لے کر گئے تو انگریزوں نے پوچھا کوئی خواہش ہو تو ہم پوری کر دیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ایک خواہش ہے۔ انگریزوں نے کہا کیا خواہش ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے کاغذ دو اور ایک قلم دو، میں اپنے نبی کی نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ ارے قربان جاؤں ان پیشواؤں کو، ان سالاروں پر کہ تختہ دار پر چڑھ کر بھی اپنے نبی کے ترانے گا رہے۔ جب انہوں نے قلم دیا تو آپ نے بڑا خوبصورت کلام لکھا۔ آپ فرماتے نے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، مل کے پڑھو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آخری مرتبہ آپ نے لکھا سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، مل کے پڑھو نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ ایسے ایسے ہی انہوں نے 24,000 علماء کو تختہ دار پر لٹایا۔ 2 لاکھ مسلمان تھے، ان میں سے 24,000 علماء تھے جنہوں نے قربانیاں پیش کی۔ وقت گزرتا گیا، یہ مسلمان، یہ حکومت، یہ فتویٰ دب گیا کیونکہ انگریز مسلط تھا۔ اس کے بعد ایک تحریک قائم ہوئی جسے تحریک پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
جس کے بانی حضرت علامہ قائد اعظم علی محمد علی جناح ہیں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور علماء سے علامہ سید جماعت علی شاہ صاحب، پیر آف گوڑرہ شریف، پیر آف سیال شریف، اور ہمارے اور تمہارے سب کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تھے۔ ان علماء نے پھر اس تحریک کے لیے اپنا قائدانہ کردار ادا کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے قائدوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جذبہ ایمانی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔